ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن قفل تھا اور وہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا، مسجد کے سامنے سے گزرا جس کے ہاتھ میں زرہ تھی۔ امام علیہ السلام کی نگاہ اس زرہ پر پڑی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ زرہ طلحہ بن عبداللہ کی ہے جو غنیمت کے طور پر جنگ بصرہ میں میرے ہاتھ آئی تھی۔ اس شخص نے خیانت کی ہے۔ اس یہودی کو بلایا گیا اور امام اس یہودی کو لے کر قاضی کے پاس گئے اور وہاں جا کر امام نے اپنا دعویٰ بیان کیا کہ یہ زرہ میری ہے اور اس شخص نے خیانت کر کے یہ اٹھائی ہے۔ قاضی شرعین نے کہا، اگر یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ کوئی گواہ پیش کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب حسن علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا تو قاضی شرعین نے کہا، ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی اور بیٹے کی باپ کے حق گواہی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام قمبر کو بطور گواہ پیش کیا تو قاضی نے حضرت قمبر کی گواہی قبول نہ کی اور کہا کہ غلام کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے ناراض ہو کر یہودی سے کہا، تم یہ زرہ لے لو اور چلے جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ قاضی، تو نے اپنے فیصلے میں 3 غلطیاں کی ہیں۔ قاضی نے کہا، میں نے کون سی 3 غلطیاں کی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر ہلاکت ہو کہ خیانت کے مقدمہ میں گواہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس شخص کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گواہ اس سے طلب کیے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے فرزند حسن مجتبیٰ کو بطور گواہ پیش کیا اور تو نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاہد اور ایک مدعی کی قسم کو ملا کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور تیری تیسری غلطی یہ ہے کہ تو نے یہ کہہ کر کہ میں ایک غلام کی گواہی قبول نہیں کرتا اور اس کی گواہی قبول نہ کی۔ سن، اگر غلام عادل ہو تو اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم پر ہلاکت ہو، مسلمانوں کا امام اتنی بڑی سرزمین کا امین تو بن سکتا ہے، کیا اس کا یہ چھوٹا سا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے؟ جب مرد یہودی نے یہ واقعہ اور فیصلہ دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، امیر المومنین علیہ السلام مجھے قاضی کے پاس لائے، انہیں کے مقرر کردہ قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے باوجود وہ راضی ہو گئے اور کہا، امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ زرہ آپ علیہ السلام کی ہے، میری نہیں، یہ آپ علیہ السلام کے خارجین سے گری تھی، میں نے اٹھا لی۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ زرہ اس کو بخش دی اور اس کے علاوہ اس نو مسلم مرد کو 900 درہم یا بعض روایت کے مطابق 900 دینار